بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کے رشتے قسط نمبر 3۔ مائیوں کی رسم میں اسامہ کے گھر سے سب ہی آئے تھے سوائے سامیہ چچی کے۔ فنکشن چونکہ گھر پر ہی ارینج کیا گیا تھا۔ ریسپشن پر امامہ، عمیرہ اور شفا تھیں۔ سمرین نے اندر روتی دھوتی لائبہ کو سنبھال رکھا تھا، جو آج کل دن میں 4 مرتبہ یہ سیشن ضرور پورا کرتی تھی۔ وہ دیکھو آ گئے وہ لوگ۔ عمیرہ نے امامہ کو پوری طاقت سے کوہنی ماری۔ اسامہ کے ساتھ عاقف بھائی کی مسز، اسامہ کی دونوں چھوٹی بہنیں اور حوریہ بھی تھیں۔ یہ ہے حوریہ، گرین سوٹ والی۔ اس نے امامہ کو بتایا۔ لڑکی تو اچھی لگ رہی ہے۔ امامہ نے توصیفی نظروں سے دیکھا۔ دانیال نے بھی ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ دیکھو دانیال کی پھرتیاں، عمیرہ بڑبڑائی۔ دانیال مہمانوں کو لے کر انہی کے پاس چلا آیا تھا۔ السلام علیکم۔ عاقف بھائی کی مسز خاصی خوش اخلاقی سے ان لوگوں سے ملی۔ آج ہم اسپیشلی آپ سے ملنے آئے ہیں، انہوں نے امامہ سے ملتے ہوئے کہا، تو امامہ کے ساتھ اسامہ اور دانیال بھی گڑبڑا گئے۔ باقی لوگوں سے تو یہ مارکیٹ میں ملی تھی نا، تم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ دانیال نے فوراً وضاحت کی۔ امامہ نے بھی خوش دلی سے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ بڑا ذکر سنا تھا آپ کا۔ اسامہ کی بہن بھی امامہ سے مخاطب ہوئیں۔ اچھا، کیسا ذکر؟ عمیرہ نے انجان بنتے ہوئے ابرو چڑھائے۔ بھائی امامہ کا اکیڈمک ریکارڈ اتنا زبردست تھا تو ہم اس سے امپریس ہو کر ہر وقت اسی کی باتیں کرتے تھے، دانیال نے وضاحت کی۔ ساتھ ہی اسامہ کو گھورنے کی بھی کوشش کی، جو پوری توجہ سے جوتے کی نوک سے قالین کے بیل بوٹوں کو کُرید رہا تھا، جیسے یہی کرنے یہاں آیا ہو۔ امامہ، تم ان لوگوں کو کمپنی دو، ہم ذرا لائٹنگ چیک کروا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہوا دانیال اسامہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلا گیا۔ دادی تو سرسری سا ان سے مل کر ایک طرف ہو گئیں۔ امی اور چچی نے البتہ دیر تک ان کو کمپنی دی۔ آخر گھر آئے مہمان تھے اور یہی تہذیب کا تقاضا تھا۔ بہرحال دادی کا اتنا مل لینا بھی بڑی بات تھی۔ محی چچا پوری تقریب میں ذرا سی دیر کو نظر آئے، جب وہ فوٹو سیشن کے لیے لائبہ اور عمیر کے ساتھ آ کر بیٹھے تھے۔ لائبہ کی رو رو کر آنکھیں اور ناک سرخ ہو چکی تھیں، پھر بھی زرد سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عمیر بھی ڈیسنٹ سا، کچھ جھیمپا جھیمپا سا تھا۔ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ ایک کمرے میں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں ہی تو جانا ہے۔ عمیرہ نے قریب آ کر اسے تسلی دی۔ بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، یہاں ہم 5 لوگ ایک کمرے میں رہتے تھے، وہاں تم اکیلی مزے کرنا، اپنی مرضی سے سونا جاگنا۔ تمہیں جلدی نیند آتی ہے نا، ہم لائٹ آف نہیں کرتے۔ تمہیں کمرہ صاف پسند ہے، ہم ہر وقت بکھیر کر رکھتے ہیں۔ اور تو اور اپنی مرضی سے جب چاہے سیٹنگ بھی بدل سکتی ہو۔ وہ صوفے کی ہتھی پر چڑھی لائبہ کے کان میں گھسی ہوئی تھی۔ عمیر اپنی اکلوتی بہن کی بے موقع تقریر پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ کہیں تمہارا ارادہ عمیر کو بھی کمرے سے نکلوانے کا تو نہیں ہے؟ دانیال بھی پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اف توبہ، ایک تو یہ ہر وقت ہر موقع پر دخل اندازی کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ عمیرہ بدمزہ ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ساری تقریب میں وہ دانیال اور حوریہ کو نظروں میں فوکس کیے رہی، لیکن کمال ہے بھائی، بڑے پکے لوگ تھے، ایک بار بھی وہ ان کی چوری نہیں پکڑ سکی۔ شادی والے دن سب لڑکیوں کو محی چچا کی جانب سے سخت وارننگ دی گئی تھی، چاہے سارا دن تیاری کرتے رہو، لیکن 7 بجے سے پہلے گاڑیوں میں بیٹھ جانا ہے۔ وہ لڑکیوں کی طول پکڑتی تیاریوں اور اس کے نتیجے میں پھیلی افراتفری سے بہت چڑھتے تھے۔ یہ ان کی دی گئی وارننگ کا اثر تھا یا اب اتفاق کہ تمام لوگ مقررہ وقت پر تیار ہو چکے تھے۔ امامہ لائبہ کے ساتھ پارلر گئی ہوئی تھی، دادی کے ساتھ عمیرہ، سمرین، شفا دانیال کی گاڑی میں تھے۔ مجھے تو اسامہ بھائی کی پوری فیملی میں حوریہ سب سے اچھی لگی ہے، عمیرہ نے نہ جانے کس بات کے جواب میں کہا تھا۔ دانیال نے چونک کر بیک ویمر میں سے اسے دیکھا۔ وہ حوریہ پر اس کی خاص نظر عنایت تمام فنکشنز میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ چونکہ میڈیکل کی تعلیم کے سلسلے میں اپنی بہن کے گھر رہائش پذیر تھی، سو تمام تقریبات میں اسے بھی مدعو کیا گیا تھا۔ ہاں ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے، دادی نے بھی سادگی سے تعریف کی۔ ڈاکٹر ہے لیکن نخرہ نام کو نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں دادی،
کہ اپنے کسی پوتے کے لیے رشتہ مانگ لیں۔ ڈاکٹر بہو ہوگی تو بہت فائدہ ہوگا۔ امی، تائی اماں اور آپ کے ہر ماہ اتنے چکر لگتے ہیں ڈاکٹروں کے یہاں۔ گھر میں ڈاکٹر لے آئیں، بچت ہی بچت ہوگی۔ مفت مشورہ عمیرہ کی جانب سے آیا تھا۔ تم خاموش نہیں رہ سکتی، شفا نے اسے ڈپٹا۔ دادی نے بھی سنی انسنی کر دی، لیکن عمیرہ خوش تھی کہ دانیال کے سامنے ہی اس نے دادی کو حوریہ نامی خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ آخر دادی کو بھی تو پتہ چلے کہ یہاں ہمارے گھر میں کون سی گیم چل رہی ہے۔ اس نے شفا کے کان میں سرگوشی کی۔ شفا نے گاڑی سے اترتے کے ساتھ ہی اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ 4 دن سے گھر میں آئی مریم تو تمہیں نظر ہی نہیں آ رہی، جو کسی نہ کسی بہانے دانیال یا قدیر کے گلے کا ہار بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی تو نیچر ہی ایسی ہے۔ قدیر تو میرا بھائی ہے، کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اور دانیال کی خیر ہے، وہ تو خود کسی کو نظروں میں بسائے ہوئے ہے۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ چلو ذرا میسج تو کرو، لائبہ اور امامہ کب تک آ رہے ہیں؟ شفا نے سمرین سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں لائبہ بھی آ گئی۔ ڈیپ ریڈ اور بوٹل گرین شرارے میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہائے، یہ میری بھابھی ہے، عمیرہ نے غش کھانے کے ایکٹنگ کی۔ اچھا تم لوگ لائبہ کے پاس رکو، میں دانیال یا قدیر کو دیکھتی ہوں۔ فوٹوگرافر نہیں آیا۔ امامہ کو ہر چیز کی فکر رہتی تھی، وہ ایسی ہی ذمہ دار قسم کی لڑکی تھی۔ السلام علیکم، وہ تیزی سے گزر رہی تھی جب اسامہ نے اچانک کسی کونے سے نکل کر اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں اسامہ بھائی؟ امامہ نے رک کر خوشدلی سے جواب دیا۔ ایک عرصے تک وہ دانیال اور اسامہ کی کلاس فیلو رہی تھی، سو اچھی سلام دعا تھی۔ وہ میں دانیال کو دیکھ رہی تھی، فوٹوگرافر کا پوچھنا تھا۔ امامہ نے نظریں چاروں طرف دوڑائیں۔ وہ دراصل دانیال کو صوبیہ بھابی نے مریم کے ساتھ گھر بھیجا ہے۔ ان کا جوتا ٹوٹ گیا تھا، وہ تبدیل کرنے گئی ہیں۔ اف، یہ صوبیہ بھابی کے پرانے حربے۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ اچھا میں قدیر کو دیکھتی ہوں۔ ایکسکیوز می امامہ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اسامہ کچھ متذبذب سا تھا۔ جی، امامہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے دانیال نے آپ کے ساتھ شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ وہ تمہید باندھ رہا تھا۔ اف خدایا، میری شکل پر کیا ہے جو ہر شخص مجھ سے اسی موضوع پر بات کرتا ہے؟ اب یہ بھی ٹو لینے آ گئے۔ امامہ نے گہری سانس لی۔ جی اندازہ تو ہے، لیکن میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ چڑ ہی تو گئی تھی، اسی لیے صاف بات کرنے کا سوچا۔ آپ اپنی رائے تو دے سکتی ہیں۔ اسامہ کھل سا گیا تھا۔ دیکھیں، میری رائے کوئی مانگے گا تو ضرور دوں گی، لیکن یہ فیصلے بڑوں کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، اور اسامہ اس واضح جواب پر جیسے کھل ہی گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں مسکرائے جا رہا ہے؟ دانیال انتہائی چڑھا ہوا واپس آیا تھا۔ یار، میں نے امامہ سے بات کی ہے، اسے کچھ اندازہ تو ہو چکا ہے، لیکن اس سے غصہ نہیں آیا۔ تمہارا دماغ صحیح ہے؟ اسے کیسے اندازہ ہو سکتا ہے؟ دانیال نے اسے گھورا۔ یقین کر، اس نے خود کہا ہے کہ یہ فیصلے بڑے کریں گے۔ مجھے لگا ہے کم از کم وہ انکار نہیں کرے گی۔ یونیورسٹی کے 4 سالوں میں تو اس سے بات نہیں کر سکا، اور اب 5 منٹ میں راضی کر لیا۔ ہاں، یہ تو واقعی حیرت انگیز بات ہے۔ اسامہ شرمندہ سا ہوا۔ اچھا چل، نکاح ہونے والا ہے، میں پہلے ہی ایک ڈرامہ بھگتا کر آ رہا ہوں۔ اس کا اشارہ مریم کی طرف تھا، اس لیے اتنا بیزار تھا۔ عمیرہ کی باتیں ہم مانیں نہ مانیں ہوتی صحیح ہیں۔ امام کے ذہن میں مسلسل اسامہ کے الفاظ کی بازگشت ہو رہی تھی۔ نکاح اور رخصتی میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ مہمانوں کو رخصت کر کے لائبہ کو سجی ہوئی گاڑی میں گھر لایا گیا۔ عمیرہ اس کی اکلوتی نند تھی، لیکن امامہ، سمرین اور شفا نے بھی اس کا استقبال کیا۔ رخصت ہو کر اپنے ہی گھر واپس آنا کتنا خوبصورت لگتا ہے، امامہ نے بآواز بلند اظہار رشک کیا تھا۔ نہ ماں باپ سے دوری،
نہ بہن بھائیوں سے جدائی، شادی ہو تو ایسی۔ رات گئے رسموں سے فراغت پا کر وہ چاروں اپنے مشترکہ کمرے میں آئی تھیں۔ امامہ چاہ رہی تھی کہ ان لوگوں سے اسامہ کی بات ڈسکس کرے، پھر چپ ہو گئی۔ عمیرہ نے نئے سرے سے دانیال کے خلاف محاذ بنا لینا تھا۔